اچھا، فلسطین میں جو اس وقت بربریت جاری ہے، جو درندگی جاری ہے نا، وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، لیکن اگر توفیق ملیں تو اس چیز پر بھی غور کر لیجئے گا کہ اگر یہ کوئی مذہبی لڑائی ہے تو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ مذہبی لڑائی وہاں پر کیوں نہیں تھی؟ اس وقت وہاں پر امن کیوں تھا؟ اس وقت وہاں پر یہود آتے جاتے رہتے تھے، اس خطے میں مسلمان وہاں پر موجود تھے، کوئی ادھر کوئی ایک واقعہ نہیں ایسا ملتا کہ وہاں پر اس طرح سے ایکسٹریم لیول کا کوئی جو ہے اس طرح کا فتنہ فساد برپا ہوا ہوں، کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ تو یہ سارے کے سارے حالات انگریزوں کے یہاں پر آنے کے بعد ہی کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مذہبی لڑائی ہوتی تو یہ پہلے بھی ہوتی نا، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انگریز یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں یہ والے مسائل وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں اس خطے میں، زبردستی لا کر وہاں پر ان کو آباد کیا گیا، زبردستی لا کر۔ ہم سامراج کے اس ایجنڈے کو سمجھ ہی نہیں سکے کبھی، اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم محض جذباتی نعرے مارتے ہیں، اس کو ایک اسلامک ٹچ دیتے ہیں اور بس بات ختم۔ ہم یہ بھی غور نہیں کرتے کہ ان کا کیا ایجنڈا رہا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، یہ تو آپ کی اپنی تاریخ ہے نا، کہ ان کے یہاں آنے سے پہلے، برطانیہ کے یہاں آنے سے پہلے اگر آپ پورے ہندوستان میں دیکھیں، وہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں، مل کے رہ رہے ہیں۔ پھر 1857 میں آپ دیکھیں مل کر جنگ لڑ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن جس وقت یہاں پر قبضہ کر لیتا ہے برطانیہ، اس کے بعد آپ دیکھیے فتنہ فساد، آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور پھر نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ جی یہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی یہ گئے آپ دیکھیے، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامراج ہے، یہ ایک بڑا مشہور نعرہ تھا ہمارے ہندوستان میں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا، کہ انہیں تقسیم کرو اور حکومت کرتے جاؤ۔ تو یہی چیز ادھر بھی کی ہے، پورے علاقے میں وہاں پر مسلمان آباد تھے، اس ایریا کا کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر اس قوت کو آباد کیا ہے۔ اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ مسئلہ اب حل بھی نہیں ہونے دینا چاہتی کچھ قوتیں، جان بوجھ کر، کیونکہ اس مسئلے کے حل کے کئی دفعہ قریب پہنچے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا، لیکن پھر ایسا فتنہ فساد برپا کیا گیا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اب دیکھیں، اسرائیل کا ایک وزیر اعظم قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور اس کے ساتھ یاسر عرفات، میں اس کی وضاحت ادھر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے ایک بالکل حل کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن ادھر سے اسرائیل کا اپنا وزیر اعظم ان کا قتل ہو گیا، اور ادھر سے یاسر عرفات کے ساتھ بھی جو ہوا آپ کو پتہ ہے۔ تو جب اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت کیا ہوا؟ تو نہیں ہونے دیا گیا۔ تو کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں کچھ قوتوں کے جن کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے۔